بنی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں اور کامیابی ہے عملوں میں۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ اگر اس کی تجارت حضور کے طریقے پر ہے تو یہ تاجر کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اپنی مرضی سے تجارت کرتا ہے تو ساری دنیا کا مالک بن کر بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں اور کامیابی ہے عملوں میں۔ نظر آتی ہے باہر اور کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور اور کامیابی ہے قریب۔ جب آدمی کامیابی کو باہر دیکھتا ہے اور دور دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب ہی سے ناکام کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے فرمایا اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ پاک کی ذات کا آ جائے اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے کامیاب کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ سب کو ایمان سیکھنے کے لیے سب کے پاس ایک دل ہے، سب کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں۔ عمل جو نکلتا ہے وہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے، شکلوں سے عمل نہیں بنتے۔ اگر اس کی محنت صحیح ہوگی تو اس کا یقین صحیح ہوگا، اور یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر اس کی محنت غلط ہے تو یقین غلط ہوگا، پھر عمل غلط کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، باہر سے آئے گا بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں۔ جب آدمی حکم توڑتا ہے، نبی کے طریقے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو توڑ دیتے۔ اللہ کا حکم ٹوٹے اور زندگیاں نہ ٹوٹیں۔ تم زکوٰۃ کو روک لوگے تم پر بارش بند کر لی جائے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے لوگ؟ کہ مال کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ زکوٰۃ کو روک لیں گے تم پر بارش بند کر دی جائے گی، ایسے وقت میں برسے گی جب ضرورت نہیں، جب ضرورت ہے تو برستی نہیں۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی کون کریں گے؟ تاجر۔ قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ کیوں آدمی کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے؟ کہ مال میرا بڑھ جائے گا، اور قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ سب مشقت میں، مردوں کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں، رات دن کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ آج کل۔ صحابہ کرام تو گرتے فاقے کی وجہ سے، آج کل زیادہ کھا کے گر رہے ہیں لوگ۔ پہلے زمانے میں کھانا کھاتے تھے بھوک لگتی تھی، اب کھانا اس لیے کھاتے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھاؤ بھوک لگے نہ لگے۔ پہلا تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اور کھا لیتے ہیں اوپر سے، پھر گیس بن جاتا ہے، وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے، پھر چکر آتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قحط مشقت، اور جب تم اللہ کے قانون، یہ دین اللہ کا قانون ہے، اس کے خلاف حکم جاری ہوں گے، پھر خانہ جنگی شروع، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے۔ کہ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ میری بیٹی سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ یہ اخلاق ہیں آج کل۔ پھر کل بہو بھی کہے گی ساس کا دماغ خراب ہے۔ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ بہو ساس میں کمیاں دیکھتی ہے، ساس بہو میں کمیاں دیکھتی ہے۔
بیٹی ماں میں کمی نہیں دیکھتی، ماں بیٹیوں میں کمی نہیں دیکھتے، تو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اس کو۔ فرمایا دوستو جب گھر میں اعمال ہوں گے تو گھر میں دین کا ماحول بنے گا۔ شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو۔ گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں۔ وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے، کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہ روزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے ہم۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جائے، ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب زور لگائے گا تو زور بھی نہیں لگ سکتا، بچے سارے ماں کے، چونکہ ماں تو کھلاتی ہے نا انڈے اور ابا جان دکھاتا ہے ڈنڈے، بچے سارے ماں کے ساتھ، چونکہ گھر میں ہم نے وقت نہیں لگوایا گھر والوں کا۔ 70% آبادی گھروں میں ہے، اس لیے گھر میں اگر محنت کے اعمال ہوں گے، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جیسے لوگوں کی منت خوشامد کرتے ہو نا گشت میں، بھائی جان تشریف لائیے، ایسے گھر والوں سے بات کرو جیسے لوگوں سے بات کرتے ہو۔ لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اپنی اولاد کا اکرام کرو، ہم اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ الٹے اور نفرت دور ہو جاتے ہیں دین سے۔ مرغی دبا کر انڈا نکالا، مرغی بھی مر گئی، انڈا بھی نہ ملا۔ تبلیغ کا کام نرمی کا کام ہے، منت خوشامد کا کام ہے، زور کا کام نہیں ہے، یہ زر کا کام نہیں، یہ زاری کا کام ہے۔ حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا یہ کام۔ اس لیے فرمایا اللہ کے دین قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی۔ ایک وہ کہہ رہی تھی بیٹیاں اپنی ماں سے، امی آپ تو اپنی بہوؤں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو بہو بنایا ہی، میں نے تو بیٹیاں بنایا ان کو، میں تو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں۔ حاجی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے ارے دلی والوں تم تو اپنی گھر والیوں کا بہت کہنا مانتے ہو، کہ حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانیں، جب آتے ہیں نا دکانوں سے دفتر سے تو دروازے پر استقبال کرتی ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، کہ جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، ہمارے پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، جب ہم سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتی، بچے کو رونے نہیں دیتی کہ نیند خراب ہو جائے گی۔ یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے ہوئی۔ خود آدمی سارے دن تبلیغ میں اور کبھی سہ روزہ بھی نہیں لگا گھر والوں کا، ان کا کیا قصور ہے؟ جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور والی محنت ہوگی۔ فرمایا جب تم وعدہ خلافی کرو گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ذرا سی پھنسی تھی، ٹیسٹ کرایا تو کینسر بن گیا، پہلے کینسر کا نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے، اب دیکھو ہسپتال بھرے پڑے کینسر کے۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی، اگر فحش بدکاری ختم ہو جائے تو بیماریاں ختم ہو جائیں، بیماری اس سے آگے دوائی بناؤ، بیماریاں اور زیادہ ہیں۔ ایک آدمی کو ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ میں نکلا کینسر ہے، اب بھاگا 4 مہینے کے لیے، جو نفل پڑھے اور جو قضا نمازیں پڑھی اور جو زکوٰۃ دی اور جو خیرات کی،
سیدھا ہو گیا صحیح۔ جب واپس گیا نا تو اس نے ٹیسٹ کرایا، اس نے کہا جی وہ ٹیسٹ آپ کا تھا ہی نہیں، وہ غلطی سے آپ کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں بندہ تو بن گیا نا۔ جب موت دکھاتی ہے نا پھر بخار قبول کرتا ہے آدمی۔ یہ حضور والی محنت ہے، یہ نکلنے کا زمانہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر یہ محنت کے اعمال گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا۔ محنت کیا ہے؟ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت ہو۔ اور اگر محلے کی مسجد میں اعمال شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرون گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا۔ سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا۔ چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ جب جائیں گے نا 4 مہینے لگا کر آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، وہ آپ کو کہیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ہمیں نہیں پتہ آج تک کیا کارنامے کرتے رہے آپ، ان کے سامنے تو ہماری ساری زندگی ہے۔ اور گھر میں تو گھر والے تو ویسے ہی بزرگی نہیں مانتے، اور اپنے دوستوں محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلتا ہے جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین۔ یہ ماحول ہے یہاں دعوت کا، تعلیم و تعلم کا، ذکر عبادت کا۔ حضرت اس ماحول میں چلنا آسان، سر پہ ٹوپی آ گئی، آنکھوں میں حیا آ گئی، دعوت دینے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، ماحول میں آسان ہوتا ہے۔ اب سردی آئے گی تو اعلان کرنا پڑے گا بھئی سردی آ گئی ہے سویٹر پہن لو، اعلان کرنا پڑتا ہے۔ سردی خود پہنا دیتی ہے سب کو سویٹر جرسی۔ جیسے سردی میں گرم کپڑا پہننا آسان، ایسے ماحول ہو تو دین پہ چلنا آسان۔ اس ماحول میں لوگوں کی زندگیاں بنتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں واپس جا کر بھی اسی 5 اعمال کے ماحول میں رہنا ہے آپ کو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ دیکھیں 6 نمبر کا بیان سیکھ لینے کے 6 نمبر کی حقیقت آ جائے۔ اس لیے ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے، اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے، اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بوڑھا، کے دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو فقیروں کو، اور گھر والی پیسے مانگے، گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ، چونکہ بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین امت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تمہیں نکالا ہے۔ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان۔ اس آیت کی تفسیر ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی، جس طرح حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی، یعنی آگے بڑھ جائے گی۔ اس لیے ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، کامل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل، تقویٰ کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں میسور نہ ہوگی۔ اس امت کا دائرہ عمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرف امت اخرجت للناس، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس امت کو نکالا، گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب الناس ہے، ساری انسانیت کو پالنے والے، ہر ضرورت پوری کرنے والے۔ قرآن کریم ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کافۃ للناس ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کے پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو، اور جس کی دعوت دے اس پہ خود بھی عامل ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد السلام پہ وحی نازل کی، اے داؤد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھیں، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے، اگر کام کریں گے مقام بھی ملے گا اور انعام بھی ملے، اور خدا نہ خواستہ اگر کام نہ کیا نہ تو انعام ملے گا نہ مقام ملے گا، بلکہ پوچھ ہوگی۔ اگر کسی کے والد صاحب بھیجیں کراچی کہ بیٹا یہ کام کر کے آؤ، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا، سیر و تفریح کر کے آ گئے، ابا جان اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اگر چلو کام بھی کر لیتا، سیر سپاٹا بھی کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس محنت کے لیے بھیجا ہے، ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچے۔ حضور امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی کہ میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد حضور کمزور ہو گئے تھے۔ ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غم تھا کہ نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے رات گزرتی، ہڈی اور کھال کے علاوہ بدن میں کچھ نہیں تھا۔ آج دیکھو جماعتوں میں کتنے کیلولے ہو رہے ہیں، بتاؤ کیلولہ تو ایک دفعہ ہوتا ہے، ایک ہے نا آدمی تھک کے سوئے، ایک یہ ہے کہ سو کے تھک جائے آدمی، پھر کیا سیکھے گا آدمی؟ اللہ کر پورے چلے میں ایک دعا بھی نہیں سیکھی۔ صرف پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، دعوت دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، یا ذکر یا عبادت یا خدمت، اس کے علاوہ میں لگنا لایانی ہے۔ وقت گزارنے کا نا چلے 4 مہینے نہیں، محنت کرو گے تو بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، اپنی زادگی کو سنتوں پہ لاؤ، شریعت پہ لاؤ،
تقوی پہ لاؤ، طہارت پہ لاؤ، صبر پہ لاؤ، شکر پہ لاؤ، قناعت کی زندگی کم سے کم میں گزارا کرو۔ صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت نے حمص کا گورنر بنایا۔ 1 سال گزر گیا، انہوں نے اپنے ہاں کی کوئی خبر نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے کہ یرفع، ہم نے عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا ہے اور انہوں نے اپنے ہاں کی کوئی خبر ہی نہیں دی، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج دیا۔ ایسا کرو، ان کو خبر کرو اور حمص سے مدینے واپس بلاؤ۔ وہ واپس حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گئی، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمیر مال کہاں ہے؟ کہ مال کہاں تھا میرے پاس؟ کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ آپ بتائیے امیر المومنین، آپ کا زکوٰۃ میں حصہ تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ کیا لائے ہو؟ 1 ڈنڈا، 1 لوٹا، 1 تھیلا۔ حضرت عمر نے فرمایا، سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آیا ہوں حمص سے مدینے، پیدل 1000 میل، 1500 کلومیٹر، کراچی سے پشاور، اکیلے۔ رنگ ان کا کالا ہو چکا تھا، بال ان کے بڑھ گئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، حمص والوں نے اپنے گورنر کو سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑے برے لوگ ہیں حمص کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا، ہے امیر المومنین، خود ہی تو غیبت سے منع کر رہے ہیں، خود ہی ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بڑی زاہدانہ زندگی ہے۔ اے عمیر، واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں۔ اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ کہ میں نے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے۔ اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ مدینے سے 3-4 میل دور ایک بستی میں ان کا گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے حارث، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو۔ اگر ان کے گھر میں مال و دولت فراوانی ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر گھر میں تنگی ہو، فقر و فاقہ ہو تو یہ 100 درہم دینار ان کو دے دینا۔ حضرت حارث ان کے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے جا کے سلام کیا، وعلیکم السلام، اے حارث ہمارے مہمان بن جاؤ۔ بہت اچھا۔ 3 دن ان کے گھر مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمیر بن سعد نے کہا، اے حارث، 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے، 3 دن سے زیادہ فاقہ نہیں برداشت کر سکتے۔ مہمان کی مہمانی 3 دن ہے، 4تھے دن میزبان کا مہمان پر احسان ہوتا ہے، اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں، گھر جانے کا نام ہی لیتے، 10-10 دن ٹھہرے رہتے ہیں وہاں۔ اس لیے فرمایا جب وہ جانے لگے، اس نے کہا یہ 100 درہم دیے حضرت عمر نے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے، نہیں لے لو کہ نہیں لے لو؟ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا کو برتن لے آؤ، گھر میں برتن نہیں تھا، کاغذ والے پیسے نہیں تھے اس زمانے میں، سکے ہوتے تھے۔ بیوی سے کہا کو کپڑا لے آئیں، گھر میں کپڑا بھی نہیں تھا۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا اس کا نیچے کا حصہ پھاڑا اور وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر بھیجا۔ حضرت عمیر بن سعد نے وہ 100 درہم دینار لیے، باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، 1 پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسے بھی سارے تقسیم ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت حارث نے بتایا
ان کے گھر کی تو یہ حالت ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، اور جو آپ نے 100 درہم دیے تھے میرے سامنے تقسیم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو اے عمیر یہ 5.25 من گندم ہے، یہ لے جاؤ۔ اے امیر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں 7 کلو جو ہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی، 2 چادریں لے کر چلے گئے۔ 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر، میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا، میں اس کو حمص کا گورنر بنا دیتا۔ آج بتائیے غریب سے غریب ایسی زندگی نہیں گزارتا اس زمانے کے جیسے گورنروں کی زندگی ہوتی تھی۔ آج تو لوگوں کے 20 جوڑے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ 3 جوڑے آدمی کی ضرورت ہے، 1 کمرے کی ضرورت ہے، 1 نکاح ہے، 1 سواری ہے، چند چیزیں آدمی۔ لیکن دوستو آج کل زندگیوں میں دوستو بہت اسراف ہو رہا ہے، بہت فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس لیے فرمایا حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہماری قربانی کس درجے کی ہے اور ان کی قربانیاں کس درجے کی تھیں۔ اس لیے یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین آ جائے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، پیٹ میں بھرتا ہوں۔ ذرا بازو میں طاقت آ جاتی ہے، مولوی صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ جب پیچھے چلے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا پھر کون کماتا تھا؟ اور پیچھے جائیں جب ماں کے پیٹ میں ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں جب سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے، اور پیچھے چلے جائیں زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں انسان پھیلا ہوا تھا۔ قرآن میں آتا تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا، تجھے دیکھنے سننے والا ہم نے بنایا ہے۔ 2 دفعہ تو پیشاب کے راستے نکلا ہے پھر بھی اکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے ہیں۔ ساری دنیا کے مصور پانی پر تصویر نہیں بنا سکتے۔ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت اور گوشت پر پوست۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ بچے 4 مہینے کے بعد اللہ روح ڈالتے ہیں، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ۔ بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی چھاتی سے پتلا دودھ پلاتے، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں، سردی ہو گرم دودھ پلاتے ہیں، گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں۔ جب آدمی ماں کے پیٹ میں ایک راستہ ناف کے راستے سے جاتی ہے غذا، جب آدمی دنیا میں آتا ہے پھر ماں کی چھاتی سے 2 دودھ کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ جب بچہ 2-2.5 سال 2 سال دودھ پیتا ہے پھر ماں دودھ چھڑاتی ہے، دودھ نہیں چھوڑتا، چیخے مارتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی 2 راستے ہیں۔ جب ناف کٹتی ہے تو روتا ہے، ماں جتن کر کے دودھ چھڑا دیتی ہے، پھر 4 راستے کھل جاتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، روٹی بوٹی سبزیاں۔ جب مرتا ہے پھر 8 دروازے جنت کے کھلتے ہیں۔ لیکن جہاں آدمی رہتا ہے وہ یقین بن جاتا ہے آدمی کا۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا۔
اس لیے درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، ہر اکیلے کا ساتھی، اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں بھائی، جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے۔ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ جو تو طوطا بھی کلمہ پڑھتا ہے، بلی کو دیکھتے بھول جاتے ہیں۔ یہ اکثر نوجوان بڑی چھلانگیں مارتے ہیں، اور شادی ہوئی اور بیوی کی شکل دیکھتے ہیں ساری تبلیغ بھول جاتے ہیں۔ جوڑ نہیں رہے، گھر والی سے جوڑ پیدا کرو۔ وہ جس اللہ نے گھر والی دی ہے اس اللہ ہی کو بھول گئے۔ گھر والی کس نے دی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، اور شکریہ سسر کا ادا کرتے ہیں، اور بیٹا اللہ نے دیا، شکریہ بیوی۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، سب کچھ وہ کر رہا ہے، ساری دنیا مل کر۔ دوستو بزرگوں بھائیوں، ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتا، گندم کا دانہ نہیں بنا سکتا۔ بنا سکتا ہے کوئی؟ اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیا اس کو؟ میری جیب میں پیسے ہیں، میں مالک نہیں ہوں، فضول خرچی نہیں کر سکتا، اور کنجوسی بھی نہیں کر سکتا، اور غلط چیزیں بھی نہیں خرید سکتا۔ آنکھوں کا مالک میں نے، آنکھوں کا مالک اللہ نے، آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو۔ فرما بردار بیٹا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے مقبول حج کا ثواب، غیر عورت کو دیکھیں تو حرام۔ زبان کا مالک میں نہیں ہوں، جو مرضی بولتا رہوں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ امر بالمعروف کرو یا نہیں عن المنکر کرو، یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے، ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں، لیکن مجھے دو عملوں پہ بہت بھروسہ، ایک میں لایانی نہیں کرتا یعنی فضول بات نہیں کرتا، اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ۔ پہلی حدیث پاک، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ دوسری حدیث پاک، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پاک، چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے۔ چوتھی حدیث پاک، ترک مالا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کرو۔ حضور اے ابو ہریرہ، کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اور ان کو سکھائے؟ مل گیا رسول اللہ میں ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ آئے دوست بزرگوں، اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، رشوت نہ لیتا، جھوٹ نہ بولتا، کم نہ تولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ ایک آدمی نا بہت رشوت لیتا تھا، تو ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، بڑی نیک تھی۔ افسر کے گھر میں مرغے کا گوشت لے کر آئی، اس کی بیوی سے کہا کہ یہ مرغے کا گوشت ہے، یہ لے لو۔ تو وہ کہنے لگی اماں تمہارا کوئی دفتر میں کام ہے؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں ہمارا تو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، وہ سمجھ رہی تھی یہ رشوت لے کر آئی ہے۔ اس نے کہا ہمارا دفتر میں کوئی کام نہیں، نہیں کوئی کام ہو تو بتا دو کہ نہیں، پھر مرغی کیوں لے کر آئی ہے؟ اس نے کہا ہماری مرغی مر گئی تھی، حلال نہیں کر سکے، ہم نے کہا آپ تو کھا ہی لیتے ہیں، ہر قسم کا آپ کے لیے لے آئی۔ یعنی ان کو سمجھا کے چلی گئی کہ مری مرغی اور رشوت یہ برابر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سبق پڑھا کے چلی گئی ان کو۔ اگر دوست بزرگوں بھائیوں، پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے، ان کی گھر والیاں کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں گے۔ اس لیے فرمایا یقین بدل جائیں، حضور کے طریقے زندگی میں آ جائیں، نمازوں میں خوش و خضوع آ جائے، حال کمر کی پہچان ہو جائے، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت کا دھیان آ جائے، حضور درود پاک کثرت سے پڑھیں، پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرف العمر
چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے، لینے کا جذبہ ہوگا عداوت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں لینا ریا ہے اور آخرت میں لینا اخلاص ہے۔ دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، بدلہ، یہ ریا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا، حضور والی محنت، حضور کی قربانیاں، صحابہ کی جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، جس کے ساتھ کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں، اور جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں۔ نہ مال کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جانتی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں کہا جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں۔ ہاتھوں سے کام نہیں چلتا یہاں، تشکیل والوں کو بلائیں تو کام لمبا ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی تشکیل خود کرے کہ میں آیا چلے کے لیے، 4 لگا، جس کے 4 لگ گئے ہر سال 4 مہینے، شادی شدہ ہے، قواعد پورے ملکوں میں جائیں، تیاری کریں نماز۔